اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاک سرام رسمی ملائشہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان میں بھی آج پہلا روزہ تھا، تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور ایک اور روایت میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے بھی رمضان کو قائم کیا، یا دوسری روایت کے مطابق جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کرتے ہوئے، یعنی ایمان کی حالت میں اور اپنے نفس کا، اپنے آپ کا احتساب کرتے ہوئے، تو اس کے لیے جو اس کے سابقہ گناہ ہیں غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس نے پہلے گناہ کیے تھے وہ سب معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیا جائے گا اس کو۔ ہمارے پیارے آقا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری لے کر آئی ہے، اور ہم میں سے جو بھی اس سے پہلے کمزوریاں کر چکے، ان سے غلطیاں ہوئیں، یہ ان کے لیے موقع ہے کہ یہ رمضان ان کی زندگی میں آیا۔ یہ بڑی برکت کی بات ہے جس کو یہ رمضان نصیب ہو گیا، اور اس سے بڑی برکت کی بات یہ ہوگی کہ اگر وہ ایمان اور احتساب کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پہ استغفار کریں اور تہجد میں باقاعدگی اختیار کریں، نماز تراویح ادا کریں۔ اگرچہ اس وقت مختلف ملکوں میں، ملائیشیا میں بھی اسی طرح سے، اور پاکستان میں بھی اور دیگر ملکوں میں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بعض جگہوں پہ تو سب عبادات گھر میں کرنی ہیں، اور بعض جگہوں پہ چند لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ جو بھی صورت ہو، ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ موقع اگر ہم نے ضائع کر دیا اور پھر بھی اپنے خدا کو نہ پایا، تو پھر آئندہ شاید ہماری زندگی میں یہ موقع نہیں آنے والا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں بند کر کے اپنی طرف راغب کرنے کا ایک طریقہ نکالا ہے، ایک طریقہ ہم پر ظاہر کیا ہے۔ اگر اس وقت بھی ہم سہولت کے ساتھ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، جبکہ ہم گھروں میں موجود ہیں، ہمیں کوئی مشقت نہیں کرنی ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم روزے نہیں رکھ رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سے بہت ناراض ہے۔ تو اس لیے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ ہمیں ہماری زندگیوں میں موقع ملا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اس کے لیے خاص طور پہ تہجد کا اہتمام کریں، جو کہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور دعائیں کریں، اور اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی اس دنیا کے لیے، اس انسانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وبا سے، اس مصیبت سے نجات دے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بار بار ہم نمازوں میں دہرائیں، ہر رکعت میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اس کو بار بار دہرائیں، بار بار خدا کے حضور گریہ زاری کریں۔ خدا کے حضور جو گریہ زاری کرتا ہے اور خدا کے حضور تہجد میں بھی دعائیں کرتا ہے، اس کی دعائیں ضرور قبول کی جائیں گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں نیت صاف ہو، سچی نیت کے ساتھ تمام قدورتیں اور تمام نفرتیں دلوں سے نکال کر سب مل جائیں، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں، خواہ وہ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ سب اس وقت خدا کی طرف رجوع کریں، اور جو بھی جس چیز کو بھی خدا اور اس کے رسول کی جانب سے درست سمجھتا ہے اس پر عمل کرے اور سچی توبہ کرے۔ یہی وہ وقت ہے جس کے ذریعے سے ہم فلاح پا سکتے ہیں، ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اس وقت کو بھی ضائع کر گیا، پھر اس کے لیے آئندہ شاید زندگی میں کبھی موقع نہ ملے۔ اس لیے اس وقت سے ڈریں جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور خدا کے حضور حاضر ہوں گے، تو ہم خدا کے حضور کیا لے کر حاضر ہوں گے، کیا اس کے حضور ہم پیش کریں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان کو ہم برکتوں کو حاصل کرنے والا بنائیں، اور اس سے جب نکلیں تو ہم پوری طرح سے صاف ہوں ہم، اور ہمارے دل دوسروں کے لیے صاف ہوں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے انسانیت لے کر نکلیں، اور تمام دنیا کے لوگوں کو جو بھی جہاں بھی مسلمان آباد ہیں سب یہ پیغام دیں کہ حقیقی مسلمان وہی ہے جس سے ساری انسانیت محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے لیے رحمت کا باعث بنائے اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔